بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج آپ کو بتانے والا ہوں بہت خاص باتیں۔ آج ایسی خاص باتیں بتاؤں گا، آپ نے تھمبنیل پر پڑھا ہوگا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا آج اپنے ویڈیو کے مادھیم سے کہ جو سلام پھیرنے میں دو غلطی کرتے ہیں لوگ، دو غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا، دو غلطیوں کے بارے میں۔ اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نماز میں کتنی بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر عورت نماز پڑھ رہی تھی، اس کا شوہر باہر سے آیا، اس نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا تو نماز ٹوٹے گی یا نہیں، یہ چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرنے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا گیا ہے۔ یہ دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، آپ بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ غلطی ہے تو ان غلطیوں کو صحیح کرنے کی آپ کوشش کریں، ان غلطیوں کو درست کرنے کی، غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ سلام پھیرنے میں جو دو غلطی کرتے ہیں وہ کون سی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ہے کہ ہم جب سلام پھیرتے ہیں تو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ جب سلام پھیرتے ہیں تو پہلے وہ چہرہ اپنا گھما لیتے ہیں، بعد میں سلام کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ کرنا یہ ہے کہ آپ کا جب چہرہ کعبہ شریف کی طرف ہے تو جب آپ گھمانا شروع کریں اسی وقت سے سلام کرنا شروع کریں۔ کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیچ میں رکنا نہیں ہے، آپ کو بیچ میں رکنا بھی نہیں ہے۔ اور سلام پھیرنا شروع کرنا ہے وہ کعبہ شریف کی ٹھیک سامنے کی طرف سے کرنا ہے۔ کیسے؟ بیچ میں سے، یہ بیچ میں سے آپ کعبہ شریف کی طرف جب آپ کا چہرہ ہے تو وہیں سے شروع کریں۔ کیسے؟ اور نظر تو آپ کی قاعدے میں گود میں ہوگی، حکم یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ جب آدمی قاعدے میں بیٹھا ہو، انسان نماز پڑھتا ہو تو اس کی جو نظر ہے وہ گود میں ہونا چاہیے۔ تو آپ کیسے کریں گے؟ اس طریقے سے کریں گے، مجھے دیکھ لیجئے۔ کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ طریقہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں، یہاں ان کا چہرہ جب یہاں آ جاتا ہے تو سلام کرنا شروع کرتے ہیں، یہاں آ جاتا ہے تو سلام کرنا شروع کرتے ہیں، نہیں، بلکہ سامنے سے ہی، کعبہ شریف کے سامنے سے ہی بالکل سلام کرنا بیچ میں سے ہی شروع کریں۔ یہ صحیح طریقہ ہے، سنت طریقہ یہی ہے، اور بیچ میں رکے بھی نہیں، ٹھہرے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی جب سلام پھیرتے ہیں تو پہلے وہ جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پوری صف کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ آخر میں کون ہے اور پوری صف بھری ہے کہ نہیں بھری ہے، ادھر دیوار تک دیکھ لیتے ہیں، پوری صف دیکھتے ہیں، اور ادھر کو جب چہرہ پھیرتے ہیں تو ادھر بھی پوری صف کو دیکھتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ کو کہاں دیکھنا ہے میں بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کو دانے منڈے کی طرف دیکھنا ہے۔ کیسے دیکھنا ہے؟ اس طریقے سے آپ کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ طریقہ ہے سلام کرنے کا۔ یہ دو غلطی ہیں، ان کو مت کرنا، بلکہ سنت طریقہ، مستحب طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میرے عزیزو، اب نماز میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، دیکھیے ایک رکن میں اگر آپ نے 3 بار کھجا لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے تھے قیام کی حالت میں، آپ نے کھجا لیا ایسے کر کے، پھر کھجا لیا ایسا کر کے، پھر کھجا لیا ایسا کر کے، تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ یا پھر نماز پڑھ رہے تھے، کبھی اس ہاتھ سے کھجایا، کبھی اس ہاتھ سے کھجایا، کبھی یہ کر دیا، کبھی وہ کر دیا، ہے نا، تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ یا گرمی کے جب دن ہوتے ہیں، ہے نا، اور جب مچھروں کا زمانہ ہوتا ہے تو نماز، بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا کہ جب نمازی نماز پڑھتے ہیں تو مچھر دکھ کرتے ہیں، مچھر آتے ہیں، تو کبھی کان پہ بھن بھن ہو رہی ہے، کبھی پیچھے بھن بھن ہو رہی ہے، کبھی اس کان پہ بھن بھن کر رہے ہیں مچھر، تو انسان کیا کرتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے کبھی ایسا مار دیتا ہے، کبھی ایسا مار دیتا ہے، کبھی پیچھے کو مار دیتا ہے۔ تو اگر اس نے 3 بار اس طرح سے کر دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔
ایک رکن میں، رکن کون سا ہے؟ یعنی آپ نے جب سے نیت کی ہے اللہ اکبر اور رکوع میں جانے تک یہ ایک رکن ہے، اس بیچ میں قیام کھڑے کھڑے ہی آپ نے اگر 3 بار کھجا لیا یا 3 بار مچھر کو مار دیا، 3 بار ہاتھ چلا دیا تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر آپ نے 1 بار کھجا لیا یا 1 بار مچھر کو مار دیا اس میں، اور 1 بار رکوع میں مار دیا، پھر 1 بار جو ہے قاعدے میں بیٹھ کے ہاتھ چلا دیا، تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو 3 بار ایک رکن میں کھجانا، مچھر مارنا، ہاتھ چلانا یا کان کوریدنا، 1 بار 3 بار اگر آپ نے ایسا کیا، یہ عمل کیا، تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک چیز میں یہاں پر اور بتا دیتا ہوں آپ کو، عمل کثیر سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عمل کثیر کس کو کہتے ہیں۔ عمل کثیر وہ عمل ہوتا ہے کہ آپ نماز میں تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کی نماز پڑھنے کی حالت یہ تھی کہ دیکھنے والے کو اچانک جب کوئی آیا تو دیکھنے والے کو ایسا لگا کہ آپ نماز میں ہیں ہی نہیں۔ آپ کا انداز یہ تھا، طریقہ یہ تھا نماز پڑھنے کا، نماز تو آپ پڑھ رہے تھے بظاہر، لیکن دیکھنے والے، اچانک دیکھنے والے کو یہ نہیں لگا کہ آپ نماز میں ہیں، بلکہ آپ ایسے پڑھ رہے تھے جیسے نماز میں نہیں ہو، تو تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دہرانا پڑے گی۔ اب عمل کثیر کیسا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی یہ دیکھ رہے ہیں، کبھی ایسے دیکھ رہے ہیں، کبھی ایسے دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ کھجا رہے ہیں، کبھی وہ کھجا رہے ہیں، تو دیکھنے والے کو یہ لگا کہ نماز میں ہے ہی نہیں۔ تب بھی دیکھنے والے کو اگر لگا، عمل کثیر پایا گیا آپ کی نماز میں، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ تو یہ بات تو مکمل ہو گئی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کا شوہر باہر سے آیا اور اس کے شوہر نے اگر شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کا بوسہ لیا تو عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح سے شوہر نماز پڑھ رہا تھا اور بیوی نے شوہر کا بوسہ لے لیا اور شوہر کو شہوت غالب آ گئی تو شوہر کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ عورت نماز پڑھ رہی تھی، اب شوہر نے بوسہ تو لیا لیکن شہوت کے ساتھ نہیں لیا، تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ بوسہ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بوسہ مت لیجئے، نماز کی حالت میں اس کو نماز پڑھنے دیجئے۔ وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہے وہ، تو اس کا بوسہ مت لیجئے، اس لیے کہ خطرہ ہے کہ اس کی نماز خراب ہو جائے۔ میرے عزیزوں، ایک یہ بات ہے، اور ایک بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آخر میں یہ بتاؤں گا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں کیا ہے۔ تو دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو یہ بتا دیا جاتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا بڑا گناہ ہے، اگر اس کو یہ بتا دیا جاتا تو وہ 40 سال تک کھڑا رہنے کو برداشت کر لیتا، مگر نمازی کے آگے سے گزرنے کو گوارا نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، یہ حدیث رسول ہے، تو نمازیوں کے آگے سے نہ گزرا کرے۔ جو آپ اپنے ساتھ میں بچوں کو لے جاتے ہیں ان کو بھی ہدایت دیں، ان کو بھی سمجھائیں کہ بیٹا پیچھے نماز پڑھا کرو۔ جماعت میں صف بندی میں بچوں کو نہ کھڑا کیا جائے، پیچھے کھڑا کیا جائے، اور بچہ اگر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کو ہٹانے کا بھی حکم نہیں ہے۔ تو یہ ماں باپوں کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو لے کے جائیں تو ان کو پیچھے کھڑا کرنے کا حکم دیں، پیچھے رہیں بچے۔ اور وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے حدیث پاک میں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار مار کر اس کو نماز پڑھواؤ۔ تو آپ مسجد میں لے جائیے، اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے، نماز اس کو پڑھوائیے، عادت ڈلوائیے نماز کی، لیکن اسی دائرے میں، اسی حد میں جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے پیچھے ان بچوں کو کھڑا کریں، پیچھے، تاکہ دوسرے لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ اب ایک مسئلہ اور ہے کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ داہنے پیر کا انگوٹھا اپنی جگہ سے اگر ہٹا تو نماز اس کی نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ داہنے پیر کا انگوٹھا ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے کیل گاڑ دی ہو۔ یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی، یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہے تو تھوڑا بہت پیر اس کا ہل بھی سکتا ہے، سجدہ کرے گا تب پیر ہل جائے گا، اور
جب دوسرا سجدہ کرے گا تب پیر ہل جائے گا، اور سجدہ کر کے جب قاعدے میں بیٹھے گا تب پیر ہل سکتا ہے؟ یہ پوسیبل نہیں ہے، یہ امپوسیبل ہے، یہ من گھڑت بات ہے، یہ گڑی ہوئی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت میں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہمارے بھائیوں تک ویڈیو پہنچے اور وہ اپنی نمازوں کو درست کریں، صحیح کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، نماز پوچھنا ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیں، انشاءاللہ تعالی ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام علیکم۔